میں بخار کی حالت میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ میری نند کے سسرال والوں کی آج دعوت تھی۔ نند کا ہونے والا شوہر کمشنر تھا۔ جب سے میں بیوہ ہوئی تھی، ساس مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھی۔ ساس کچن میں آئی اور بولی، کھانا اچھا نہ بنا تو آج رات تم کو پنکھا بند کر کے گرمی میں سلاؤں گی۔ میں نے جب سالن کا ڈونگا ٹیبل پر رکھا تو چکر آ گئی اور ڈونگا ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ ساس نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تو کمشنر غصے سے اٹھا اور بولا، میں اس سے شادی۔ کچھ رشتے انسان کو سکون دیتے ہیں اور کچھ رشتے زندگی بھر کا خوف بن کر رگوں میں اتر جاتے ہیں۔ میرا نام ہمنا ہے اور میری بدقسمتی کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب میرے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ میں دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور میری اکلوتی بڑی بہن شازیہ ہی میری کل کائنات تھی۔ شازیہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی شوہر زبیر کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ماں باپ کی مرنے کے بعد شازیہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی تاکہ وہ میری پرورش کر سکے اور مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میری بہن شازیہ ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی اور صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتی تھی، جبکہ اس کا شوہر زبیر کوئی مستقل کام نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک عیاش اور لاپرواہ انسان تھا جو سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا اور رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی اور خدا نے مجھے ایک اچھی شکل و صورت اور معصومیت دی تھی، لیکن یہی معصومیت میرے لیے سب سے بڑا عذاب بننے والی تھی، کیونکہ میرے اپنے ہی بہنوئی زبیر کی نظریں میرے اوپر بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جب بھی گھر میں ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گندی چمک ہوتی تھی جس سے میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ وہ اکثر ایسے وقت میں گھر آتا تھا جب میری بہن شازیہ اسکول گئی ہوتی تھی اور گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا انسان نہیں ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی اور خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی، لیکن خوف کی یہ زندگی مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی اور مجھے ہر وقت کسی بڑے حادثے کا ڈر لگا رہتا تھا، کیونکہ زبیر کا رویہ روز بروز بدتر ہوتا جا رہا تھا اور اس کی جرأت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری بہن شازیہ ہمیشہ کی طرح اسکول کی نوکری پر گئی ہوئی تھی اور میں صحن میں بنے نلکے پر بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور کام کی وجہ سے میرا پورا لباس پسینے اور پانی سے گیلا ہو کر میرے جسم سے چپک گیا تھا۔ میں جلدی جلدی کپڑے دھونے میں مصروف تھی اور میرا دھیان کسی اور طرف نہیں تھا۔ میں نے گرمی کی وجہ سے اپنا دوپٹہ بھی کمرے میں ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں آنے والا اور زبیر کے آنے کا وقت تو ہمیشہ رات کا ہوتا تھا۔ میں بالکل بے فکر ہو کر نلکے کا ہینڈل چلا رہی تھی کہ اچانک گھر کے لوہے کے بڑے گیٹ کی چرچراہٹ سے آواز آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے زبیر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرے ہاتھ سے صابن کی ٹکیا نیچے گر گئی۔ زبیر کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی نظریں سیدھی میرے گیلے لباس پر جمی ہوئی تھی۔ میں خوف کی مارے ایک دم کھڑی ہو گئی اور اپنے ارد گرد دوپٹے کی تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے یاد آیا کہ میرا دوپٹہ تو اندر کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ زبیر نے آہستہ سے گھر کا بڑا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں میں کسی قیامت کی طرح گونجی۔ میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ زبیر میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل بدلی ہوئی تھی اور وہ آر پار ہوتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ان نظروں میں ایک ایسا وحشانہ پن تھا جس نے مجھے اندر تک جلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کی طرف جاتی، وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے بازو سے پکڑ کر مجھے زبردستی کھڑا کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگی اور وہ بے باک نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا بازو چھڑانے کے لیے پوری جان لگا دی، لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ زبیر بھائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے بڑے بھائی کی جگہ ہیں۔ شازیہ آپی کو پتہ چلے گا تو وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے کیا؟ لیکن زبیر پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور بولا کہ شازیہ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ تو اسکول میں ہے، تم بس خاموش رہو تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ مجھے زبردستی کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ میں نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور بلند آواز میں چیخنے لگی،
زبیر کی جرت اب حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے کمرے کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے میز پر رکھا ہوا ایک شیشے کا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر پٹک دیا۔ گلاس ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی جس سے زبیر ایک پل کے لیے چونک گیا۔ میں نے اس کا دھیان بٹتے ہی اپنا بازو چھڑایا اور کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ زبیر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا کہ تم کب تک مجھ سے بھاگتی رہو گی؟ شازیہ روز اسکول جاتی ہے اور تم روز اس گھر میں اکیلی ہوتی ہو۔ آج نہیں تو کل تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ میں خوف کے مارے روئے جا رہی تھی اور میرا پورا وجود صدمے میں تھا کہ میرا اپنا بہنوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے پر اترا ہوا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی سسکیاں لے رہی تھی اور زبیر دوبارہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ اطمینان تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ آج وہ ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر آج میری عزت پر کوئی آنچ آئی تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی، لیکن میں اس بھیڑیے کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ زبیر نے جیسے ہی دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے بازو آگے بڑھایا، اچانک دروازے پر کسی نے بہت زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ دروازے پر ہونے والی اس اچانک دستک نے زبیر کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف بھاگا اور باہر دیکھنے لگا۔ دستک کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ زبیر نے مجھے گھورتے ہوئے انتہائی غصے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر تم نے شازیہ کو یا کسی اور کو ایک لفظ بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری زندگی کو ایسا جہنم بنا دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں جا کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ ابھی ابھی باہر سے آیا ہو۔ میں نے زمین پر گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے خود کو ڈھانپا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ زبیر نے جا کر گھر کا بڑا دروازہ کھولا تو سامنے میری بہن شازیہ کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اسکول کی ایک دوسری ٹیچر بھی تھی۔ شازیہ کا چہرہ پریشان تھا۔ اس نے زبیر کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ زبیر، تم اس وقت گھر پر کیا کر رہے ہو؟ شازیہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس نے صحن میں بکھرے ہوئے کپڑے اور صابن دیکھا اور پھر وہ سیدھی اندر کمرے کی طرف آئی جہاں میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ شازیہ نے جب میرا روتا ہوا چہرہ دیکھا، میری لال آنکھیں اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اس کا دل کسی برے اندیشے میں بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پوچھا کہ ہمنا، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ میں شازیہ آپی کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ میرا پورا جسم صدمے کی وجہ سے لرز رہا تھا، لیکن زبیر کی دی ہوئی خوفناک دھمکی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں سچ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو زبیر میری بہن کی زندگی بھی برباد کر دے گا۔ مگر کمرے میں ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی۔ شازیہ اپنے شوہر زبیر کی عیاش اور بدکردار فطرت سے پہلے ہی واقف تھی، لیکن آج اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے شازیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مجھے اس جہنم میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اگر آج وہ وقت پر نہ آتی تو زبیر میری زندگی اور عزت دونوں خاک میں ملا دیتا۔ شازیہ باجی میرے پاس بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کا اپنا چہرہ بھی پیلا پڑ چکا تھا کیونکہ وہ اسکول میں اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنی ایک ٹیچر کے ساتھ وقت سے پہلے گھر لوٹ آئی تھی۔ لیکن یہاں آ کر جو منظر انہوں نے دیکھا تھا اس نے ان کی اپنی بیماری کو بھلا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے میری لال اور سوجھی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہیں، جیسے وہ میرے چہرے سے اس خوفناک سچائی کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو جو میں زبیر کی دھمکی کی وجہ سے اپنی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ شازیہ باجی نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور پھر میرے پاس مزید قریب ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ شازیہ باجی نے انتہائی سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا کہ ہمنا، میری پیاری بہن، تمہیں وہ لڑکا یاد ہے نا جو چند ماہ پہلے میرے اسکول کی ایک تقریب میں تم سے ملا تھا اور اسکول کے ایونٹ کی فوٹوگرافی کر رہا تھا؟ اس کا نام عادل ہے۔ اس نے اس تقریب میں تمہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک دو بار مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا۔ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، لیکن اس وقت تو میں نے یہ سوچ کر اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور تمہاری پڑھائی کی عمر ہے۔ مگر آج گھر کے حالات
اور زبیر کے بدلتے ہوئے ارادوں کو دیکھ کر مجھے شدت سے یہ احساس ہوا ہے کہ اب مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور تمہیں عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ گھر اب تمہارے لیے محفوظ چھت نہیں رہا۔ اور میں اپنی زندگی تو داؤ پر لگا سکتی ہوں، لیکن تمہاری عزت اور معصومیت کا سودا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں شازیہ باجی کی یہ بات سن کر بالکل گنگ ہو گئی اور حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں، کیونکہ ایک طرف میرے دل میں زبیر کا وہ خوفناک چہرہ گھوم رہا تھا اور دوسری طرف عادل نامی اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا جسے میں نے صرف ایک بار دور سے دیکھا تھا۔ شازیہ باجی نے میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھا اور انہوں نے زبیر سے چھپ کر اپنے موبائل سے فوراً عادل کو فون لگا دیا۔ وہ کسی بھی قسم کے جھوٹ یا فریب کی بنا پر میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ عادل اور اس کے خاندان کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے عادل کو بہت کھل کر اور صاف الفاظ میں گھر کی ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے عادل کو بتایا کہ ہمنہ کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے اور یہاں گھر میں اس کی عزت کو شدید خطرہ ہے، اس لیے وہ اپنی بہن کو جلد از جلد ایک محفوظ ہاتھ میں دینا چاہتی ہے۔ عادل نے جب فون پر شازیہ باجی کی یہ پریشان کن باتیں سنی تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں میرے لیے جو سچی محبت تھی وہ اس مشکل وقت میں کھل کر سامنے آ گئی۔ عادل نے فون پر شازیہ باجی سے بڑے مایوس اور مجبور لہجے میں کہا کہ آپا، میں ہمنہ سے سچی محبت کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے بہت سخت مزاج ہیں۔ وہ ایک غریب اور یتیم لڑکی سے میری شادی کرانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ میرے لیے کوئی امیر اور خاندانی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر میں ان کے سامنے ہمنہ کا رشتہ لے کر گیا تو وہ صاف انکار کر دیں گے، لیکن میں ہمنہ کو اس مشکل حال میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں ایک بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہمنہ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کو تیار ہوں۔ ہم دونوں عدالت میں جا کر شادی کر لیں گے اور اس کے بعد جب میں ہمنہ کو اپنے گھر لے جاؤں گا تو میرے گھر والے شروع میں غصہ کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی مان جائیں گے۔ شازیہ باجی نے جب عادل کی یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کورٹ میرج کرنا میرے معاشرے میں ایک بہت بڑا اور بدنام کن قدم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت شازیہ باجی کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ان کا پہلا اور آخری مقصد صرف مجھے زبیر کے ناپاک ارادوں اور اس کے ظلم سے بچانا تھا۔ وہ عادل کو ذاتی طور پر اور اس کی بہن کے ذریعے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ عادل ایک نہایت شریف، کماؤ اور اچھا انسان ہے جو کسی بھی حال میں ہمنہ کو دھوکہ نہیں دے گا اور اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس لیے شازیہ باجی نے اپنی بہن کی زندگی کی حفاظت کی خاطر عادل کی اس بات پر بھی رضامندی ظاہر کر دی اور انہوں نے عادل سے کہا کہ ٹھیک ہے عادل، تم کل صبح 11 بجے شہر کی کچہری کے باہر ہمارا انتظار کرنا۔ میں ہمنہ کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی اور تم دونوں کا نکاح قانونی طور پر کروا دوں گی تاکہ میری بہن ہمیشہ کے لیے ایک محفوظ حصار میں آ جائے۔ فون بند کرنے کے بعد شازیہ باجی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ ہمنہ، کل صبح تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ تم جلدی سے اپنے کچھ ضروری کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں چھپا کر رکھ لو۔ زبیر کو اس بات کی بھینک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے باجی سے کہا کہ باجی، اگر زبیر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ شازیہ باجی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ بولی کہ تم فکر مت کرو، کل صبح زبیر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جائے گا اور میں اسکول جانے کے بہانے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس رات مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا کہ کل کیا ہوگا، کیا میں اس جہنم سے نکل پاؤں گی یا زبیر مجھے کسی نئے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ میں رات بھر جاگتی رہی اور اپنی روشن مستقبل کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا، گھر میں ہمیشہ کی طرح ایک خاموش تناؤ موجود تھا۔ زبیر صبح سویرے ہی چائے پی کر بنا کچھ بولے گھر سے باہر چلا گیا، جس سے ہمارے لیے راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ شازیہ باجی نے جلدی سے اپنے اسکول کا بیگ اٹھایا اور مجھے تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور اپنا چھوٹا سا بیگ چادر کے اندر چھپا کر شازیہ باجی کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ ہم نے گلی کے موڑ سے ایک رکشہ لیا اور سیدھے شہر کی کچہری کی طرف چل پڑے۔ رکشے کے پورے سفر کے دوران میری سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ کہیں زبیر ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم ٹھیک 11 بجے کچہری کے بڑے گیٹ کے سامنے پہنچ گئے، جہاں عادل اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ عادل نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس نے آگے بڑھ کر شازیہ باجی کو سلام کیا اور کہا کہ آپا،
آپ بالکل فکر مت کریں، میں نے تمام قانونی کاغذات اور وکیل کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے۔ ہم سیدھے اندر چلتے ہیں۔ ہم کچہری کے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں قاضی صاحب اور وکیل بیٹھے تھے۔ شازیہ باجی نے گواہ کے طور پر کاغذات پر دستخط کیے اور عادل کے دوستوں نے بھی گواہی دی۔ قاضی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا اور جب انہوں نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے شازیہ باجی کے چہرے کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں میرے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں۔ میں نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں ہاں کہہ دیا اور اس طرح میں قانونی طور پر عادل کی بیوی بن گئی۔ نکاح کے بعد شازیہ باجی نے عادل کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ عادل، میں اپنی معصوم اور یتیم بہن کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ اب اس کے شوہر بھی تم ہو اور اس کے محافظ بھی تم ہو۔ اسے کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ عادل نے شازیہ باجی کو یقین دلایا کہ وہ اپنی آخری سانس تک میری عزت اور میری خوشیوں کی حفاظت کرے گا اور کبھی مجھے کسی چیز کی تکلیف ہونے نہیں دے گا۔ شازیہ باجی نے مجھے گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ ان کا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا کیونکہ وہ مجھے زبیر کے ظلم سے بچانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انہوں نے عادل سے کہا کہ اب تم ہمنا کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے والدین کو سب سچ بتا دو۔ عادل نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جہاں میری زندگی کا ایک بالکل نیا اور کٹھن امتحان میرا منتظر تھا، کیونکہ عادل کے گھر والے اس شادی سے بالکل بے خبر تھے۔ کچہری سے نکل کر جب عادل مجھے اپنے گھر لے کر پہنچا تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے گھر کے صحن میں قدم رکھا تو عادل کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عادل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر ان دونوں کے چہروں کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ عادل کی ماں غصے سے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں چلانے لگی کہ عادل، یہ سب کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس غریب اور یتیم لڑکی کو اس طرح کورٹ میرج کر کے گھر کیوں لے آئے ہو؟ عادل کی بہن نے بھی زہریلی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ بھائی، آپ نے ہمارے خاندان کی عزت کا بھی نہیں سوچا۔ محلے والے ہمیں کیا تانے دیں گے کہ عادل کو کوئی اچھی لڑکی نہیں ملی تھی۔ گھر میں ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور ساس کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میں شرمندگی اور خوف کے مارے عادل کے پیچھے چھپ گئی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ لیکن عادل اپنی ماں کا اکلوتا اور بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کو کیسے منانا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور بڑے پیار سے بولا کہ اماں، میں ہمنا سے سچی محبت کرتا ہوں اور یہ اب میری قانونی بیوی ہے۔ یہ بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی ہے۔ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ آپ تو اتنے بڑے دل والی ہیں، کیا آپ اپنی بہو کو گلے سے نہیں لگائیں گی؟ عادل کی اس لاڈ بھری گفتگو اور منت سماجت نے ساس کے غصے کو دھیرے دھیرے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور بادل نخواستہ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ عادل مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے میرے آنسو پوچھے۔ اس نے مجھے گلے سے لگا دیا اور بڑے پیار سے بولا کہ ہمنا، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ میری ماں اور بہن کا غصہ عارضی تھا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ شادی کے ابتدائی دن ہمارے بہت ہی خوبصورت اور محبت سے بھرپور گزرے۔ عادل مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ صبح جب کام کے لیے تیار ہوتا تو میرے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پی کر میری پیشانی پر پیار کرتا اور کہتا کہ ہمنا، تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ شام کو جب کام سے واپس لوٹتا تو میرے لیے میری پسند کے گجرے اور چاکلیٹ لازمی لے کر آتا تھا۔ میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتا ہوا کہتا کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں جسے تمہارے جیسی سچی اور معصوم بیوی ملی ہے۔ میں عادل کی اس بے پناہ محبت کے سحر میں اپنے ماضی کے تمام دکھ اور زبیر کا وہ خوفناک چہرہ بالکل بھول چکی تھی۔ ہماری شادی شدہ زندگی ایک حسین خواب کی طرح چل رہی تھی۔ عادل نے مجھے ایک ملکہ کی طرح بنا کر رکھا تھا اور سسرال کے چھوٹے موٹے تانوں کے باوجود وہ ہمیشہ میری ڈھال بن کر کھڑا رہتا تھا۔ اس دوران میرا اپنی بہن شازیہ کے گھر جانا بالکل ختم ہو چکا تھا کیونکہ زبیر کے خوف کی وجہ سے اس گلی کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی میں۔ ایک دن میں کچن میں عادل کے لیے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل پر شازیہ باجی کا فون آ گیا۔ میں نے خوشی خوشی فون اٹھایا اور ان کی خبر خیریت پوچھی۔ شازیہ باجی نے میری آواز سن کر اطمینان کی سانس لی، لیکن ان کا اپنا لہجہ بہت ہی اداس اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ باجی کیا ہوا ہے؟ آپ کی آواز اتنی پریشان کیوں ہے؟ تو شازیہ باجی نے روتے ہوئے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے اندر تک ڈرا دیا۔ شازیہ باجی نے بتایا کہ ہمنا، جب سے تم اس گھر سے گئی ہو زبیر غصے میں بالکل دیوانہ ہو چکا ہے۔ اس کا وہ ناپاک پلان ادھورا رہ گیا تھا، اس لیے وہ اب اپنی ساری بڑھاس اور غصہ مجھ پر نکال رہا ہے۔ اس نے میرے ساتھ شدید بدسلوکی کی ہے اور مجھے مارا پیٹا بھی ہے۔ وہ دن رات تمہارا پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمنا کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شازیہ باجی نے فون پر روتے ہوئے مجھے سخت تاکید کی کہ ہمنا، میری بات کان کھول کر سن لو،
तुम अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो। तुम कभी भी भूल कर भी पलट कर इस घर की तरफ मत आना, वरना जुबैर तुम्हें और आदिल को जीते जी छोड़ेगा नहीं। वो एक खतरनाक इंसान है। तुम बस अपने शौहर के साथ रहो और अपनी दुनिया आबाद रखो। शाजिया बाजी की ये बातें सुनकर मेरे दिल में जुबैर का वो पुराना खौफ एक बार फिर जाग गया था। मैंने आदिल को शाजिया बाजी की फ़ोन कॉल के बारे में सब कुछ बता दिया। आदिल ने मेरा हाथ थामकर मुझे हौसला दिया और कहा कि हमना, जब तक मैं जिंदा हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम जुबैर के बारे में सोचना छोड़ दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। इस वाक़ये के बाद मैंने अपने घर की तरफ देखना भी छोड़ दिया और आदिल की मोहब्बत में खुद को पूरी तरह मसरूफ़ कर लिया। हमारी ज़िंदगी के 3 महीने इस कदर तेज़ी और खुशी से गुजरे कि मुझे लगा जैसे मेरी तकदीर के सारे काले बादल हमेशा के लिए छूट गए हैं। आदिल की माँ अपने बेटे की मोहब्बत की वजह से मुझसे नरमी से पेश आने लगी थी और घर का माहौल बहुत पुरसुकून हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जिस खुशी पर सबसे ज़्यादा नाज करता है, तकदीर उसे उसी मोड़ पर सबसे बड़ा ज़ख्म देती है। शादी के ठीक 3 महीने बाद एक शाम आदिल अपना काम ख़त्म करके मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मौसम बहुत ख़राब था और तेज़ बारिश हो रही थी। मैं घर के दरवाजे पर खड़ी आदिल का इंतज़ार कर रही थी और मैंने उसके लिए गर्म पकौड़े और चाय बनाकर रखी थी कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन आदिल के एक दोस्त का था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि हमना भाभी, आदिल का सड़क पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को सामने से हिट कर दी है और आदिल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। ये खबर सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सास और नंद के साथ पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर आदिल के दोस्त सर झुकाए खड़े रो रहे थे। डॉक्टर बाहर आया और उसने इंतहाई अफसोसनाक लहजे में कहा कि माफ़ कीजिएगा, मरीज़ के सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। डॉक्टर के ये अल्फाज मेरे कानों में किसी कयामत की तरह गूंजे। मैं वहीं अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठ गई और मेरा पूरा वजूद सुन्न हो गया। मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद सहारा, वो सच्चा मुहाफिज जो मुझे अंधेरों से निकाल कर लाया था, वो मुझे हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर मिट्टी की चादर ओढ़ चुका था। आदिल की मौत ने हमारी हंसती खेलती दुनिया को एक ही पल में उजाड़ कर रख दिया था और मैं सिर्फ 3 महीने की सुहागन होने के बाद एक बार फिर उस जालिम दुनिया में बिल्कुल बेवा और अकेली हो चुकी थी। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। जब आदिल का बेजान जिस्म सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ हमारे छोटे से शहर में लाया गया तो हर आंख अश्कबार थी। लेकिन मेरी सास ने जैसे ही आदिल का चेहरा देखा, उनका गम एकदम शदीद गुस्से और नफरत में बदल गया। उन्होंने सबके सामने मेरी तरफ इशारा किया और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी कि ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। जब से ये कोर्ट मैरिज करके मेरे घर में आई है, हमारे घर की खुशियों को नज़र लग गई है। ये डायन मेरे इकलौते बेटे को खा गई है। अगर ये हमारे घर ना आती तो आज मेरा आदिल जिंदा होता। मोहल्ले की औरतें सास को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी जुबान से मेरे लिए जहर मुसलसल उगल रहा था। मैं अपने शोहर के जनाजे के सिरहाने बैठी खामोश आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि या अल्लाह, आदिल तो मेरा मुहाफिज था, अब इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। जनाजा उठने के बाद जब घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया तो सास और नंद का असल वहशियाना रूप मेरे सामने आ गया। अभी आदिल की तदफीन को चंद घंटे ही गुजरे थे कि सास ने अलमारी से मेरा वो छोटा सा बैग निकाला जो मैं अपने साथ लाई थी और उसे सहन में फेंक दिया। उन्होंने गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ घसीटते हुए बोली कि निकल जाओ हमारे घर से, अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं बचा। तुमने मेरे हंसते खेलते बेटे को निगल लिया है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जब देखा कि वो मुझे उस रात के अंधेरे में घर से निकाल रही हैं तो मेरा दिल खौफ से बैठ गया। मैं पागलों की तरह दौड़ती हुई गई और अपनी जालिम सास के पैरों में गिर गई। मैंने उनके पाँव मजबूती से थाम लिए और रो रो कर इल्तिजा करने लगी कि अम्मा जी, खुदा के लिए मुझे इस वक्त घर से मत निकालें। बाहर मेरे लिए सिर्फ अंधेरा और तबाही है। मेरा इस दुनिया में अब आदिल के सिवा कोई नहीं है। मैंने सास के पैरों में अपना सर रख दिया और सिसकियां लेते हुए कहा कि अम्मा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं इस घर में बहू बनकर कभी नहीं रहूंगी। मैं आज से इस घर की मुलाजमा बनकर रह लूंगी। आप जो कहेंगी मैं वो काम करूंगी। मैं पूरे घर की सफाई करूंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी और बावर्ची खाने का सारा काम संभालूंगी। आप मुझे खाने के लिए सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी दे देना और रहने के लिए किचन के साथ वाला वो छोटा अंधेरा गोदाम दे देना, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस घर की चौखट से बाहर मत फेंके।
عادل کی روح تڑپ اٹھے گی۔ عادل کا نام سن کر ساس کا دل تو نہیں پگھلا، لیکن ان کے مکار ذہن میں ایک غلیظ خیال آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ باہر سے مہنگی ملازمہ رکھنے کی بجائے اگر یہ مفت کی نوکرانی گھر میں مل رہی ہے جو دن رات بنا پیسے کے کام کرے گی تو اس میں کیا برائی ہے۔ انہوں نے حقارت سے مجھے پیر کی ٹھوکر ماری اور بولی کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو بہو کا رتبہ بھول جاؤ۔ اگلے ہی دن سے میری زندگی ایک ایسے عذاب میں بدل گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عادل کی موت کا غم کرنے کے لیے بھی مجھے 1 منٹ کی مہلت نہیں دی گئی۔ میں صبح سورج نکلنے سے پہلے یعنی 4 بجے اٹھ جاتی تھی اور سب سے پہلے ساس اور نندوں کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ ان کے جوتے صاف کرنا، ان کے گندے کپڑے دھونا اور پھر باورچی خانے کے گرم چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے گرما گرم ناشتہ تیار کرنا میرا روز کا پہلا فرض بن چکا تھا۔ میری ساس ہر وقت سب کے سامنے مجھے بیٹے کی موت کا طعنہ دینا شروع کر دیتی۔ وہ کہتی کہ ہاتھ پیر چلانے میں اتنی سستی دکھاتی ہو جیسے کوئی نواب زادی ہو۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر رو لیتی تھی۔ اسی طرح میری عدت کے دن بھی اس چھوٹی سی تاریک گودام میں گزر گئے جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی ہوا کا گزر۔ گرمی کے موسم میں میرا دم گھٹتا تھا۔ اب تو میری چھوٹی نند نے مجھے بالکل اپنے پیر کی جوتی سمجھ لیا تھا۔ وہ جب بھی کالج سے واپس آتی اپنے گندے کپڑے اور جرابیں میرے منہ پر پھینک کر کہتی کہ اے نوکرانی جلدی سے اسے دھو کر لاؤ اور میرے لیے ٹھنڈا جوس بنا کر میرے کمرے میں رکھو۔ اگر کام میں ذرا سی بھی دیر ہوتی تو وہ ساس سے میری جھوٹی شکایتیں کرتی اور ساس غصے میں آ کر میرا کھانا بند کر دیتی تھی۔ مجھے دن بھر کی سخت مشقت کے بعد رات کو صرف ساس اور نند کا بچا کچا باسی کھانا ملتا تھا اور بعض اوقات وہ کھانا بھی کتے کو ڈال دیا جاتا تھا لیکن مجھے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان ظلموں کو سہتے سہتے 6 مہینے کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 6 مہینوں میں میرا گورا رنگ بالکل مانڈ پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن چکے تھے۔ میرے ہاتھ کپڑے اور برتن دھو دھو کر بالکل پھٹ چکے تھے اور لباس تار تار ہو چکا تھا۔ میں اب گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک ملازمہ لگتی تھی۔ نند کا رشتہ لے کر جب بھی کوئی مہمان گھر آتا تو ساس بڑے فخر سے کہتی کہ یہ ہمارے دور کے غریب رشتہ داروں کی یتیم لڑکی ہے، بیوہ ہو گئی تو ہم نے ترس کھا کر اسے گھر میں پناہ دے دی ورنہ یہ تو سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ ساس کی یہ جھوٹی باتیں سن کر میرا خون کھولتا تھا کہ جس بیٹے نے مجھ سے کورٹ میرج کر کے مجھے اس گھر کی عزت بنایا تھا آج اسی کے گھر میں مجھے بھکاری اور نوکرانی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں عادل کی یادوں کے سہارے اور زبیر کے خوف کی وجہ سے سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی تھی اور یہی میری کل کائنات بن چکی تھی۔ انہی دنوں میری چھوٹی نند کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے اور عالی شان گھرانے سے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ وہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ شہر کا نیا کمشنر تھا اور اس کا نام شہریار تھا۔ وہ بہت ہی با اثر، عزت دار اور بے انتہا امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہریار کے گھر والے بہت ارمانوں کے ساتھ میری نند کا رشتہ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر پر آئے تھے۔ ساس نے اس پہلی دعوت کا سارا بوجھ اکیلی میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے صبح سے لے کر رات تک کچن کے گرم چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر مہمانوں کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے۔ میری ساس نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ ہم نہ خبردار جو تم مہمانوں کے سامنے اپنی یہ بیوہ اور منحوس شکل لے کر آئی تم بس کچن کے اندر ہی رہو گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور سارا وقت کچن کے حبس اور دھوئیں میں گزار دیا۔ میں ایک بار بھی مہمانوں کے سامنے نہیں گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے نند کے اتنے بڑے رشتے میں کوئی رکاوٹ آئے۔ عادل کی موت کے بعد میں نے اپنی تمام خوشیاں مار دی تھیں۔ اس دن شہریار کے گھر والوں کو کھانا بہت پسند آیا اور میری نند کا رشتہ پکا ہو گیا۔ رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں ساس اور نند پھولے نہیں سما رہی تھی اور وہ محلے بھر میں اپنی اس خوش قسمتی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ ان کا داماد اب ایک بہت بڑا کمشنر ہے۔ رشتہ پکا ہونے کے کچھ ہی دن بعد اب منگنی اور شادی کی باقاعدہ تاریخیں طے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ شہریار کے والدین نے ساس سے کہا کہ اس بار ہم منگنی کی تاریخ فائنل کرنے کے لیے دوبارہ آپ کے گھر آئیں گے اور اس بار ہمارا بیٹا یعنی کمشنر شہریار بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ سنتے ہی ساس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اتنے بڑے سرکاری آفیسر نے ان کے گھر آنا تھا۔ ساس نے دعوت سے ایک دن پہلے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بڑے غصے اور دھمکی آمیز لہجے میں تاکید شروع کر دی۔ وہ بولی کہ ہمنا سن لو، اس بار شہر کا کمشنر ہمارے گھر آ رہا ہے۔ اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ گئی یا کوئی چیز پرفیکٹ نہ ہوئی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی اور تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ میں نے ساس کی سخت باتیں سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔
जिस दिन वो बड़ी दावत थी, बदकिस्मती से मेरी तबीयत पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे शदीद सर्दी लग रही थी और मेरा पूरा जिस्म तेज़ बुखार की वजह से तप रहा था। मेरी आंखें अंदर को धंस चुकी थी और नकाहत की वजह से मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। लेकिन सास को मेरे इस तेज़ बुखार और बीमारी पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया। उन्होंने सुबह सवेरे ही किचन का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। किचन के अंदर शदीद गर्मी थी और हब्स का वो आलम था कि तंदुरुस्त इंसान का भी दम घुट जाए। मैं बुखार की हालत में किचन में अकेली खड़ी सिंक पर झुकी हुई रात के गंदे बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते मेरे हाथ कांप रहे थे और बुखार की वजह से मेरे पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था जो मेरे लिबास को गीला कर रहा था। लेकिन सास बार बार किचन में आकर मुझे डांट रही थी कि जल्दी हाथ चलाओ, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। मैं शदीद तकलीफ और बेबसी की हालत में पतीले साफ कर रही थी कि अचानक मेरी सास किचन में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गुस्सा था। उन्होंने किचन का पंखा बंद कर दिया और मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली कि हमना, अगर आज रात खाना अच्छा ना बनाया, कमिश्नर साहब को कोई शिकायत हुई तो याद रखना, आज रात मैं तुम्हें इस किचन के साथ वाले छोटे अंधेरे गोदाम में पंखा बंद करके इस शदीद गर्मी में सुलाऊंगी और तुम्हें पीने के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं दूंगी। सास की ये जालिमाना धमकी सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। मैंने रोते हुए कहा कि अम्मा जी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन वो बिना कुछ सुने पैर पटकती हुई किचन से बाहर चली गई और मैं गर्मी और बीमारी की आग में जलती हुई दोबारा सालन तैयार करने लगी। दोपहर के 2 बजे के करीब बाहर गली में पड़ी और चमकती हुई सरकारी गाड़ियां आकर रुकी, जिन पर सब्ज प्लेट लगी हुई थी और उनके साथ पुलिस के प्रोटोकॉल भी मौजूद थे। कमिश्नर शहरयार अपने पूरे खानदान और रोब और दबदबे के साथ हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी सास और नंद ने उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया। लाउंज में मेहमानों के बैठते ही हंसने हंसाने और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं किचन के अंदर खड़ी खिड़की के शीशे से देख रही थी कि शहरयार वाकई एक बहुत ही बारौब, खूबसूरत और सुलझे हुए खानदान का मालिक लग रहा है। वो अपनी मंगेतर यानी मेरी नंद से बहुत तमीज़ के साथ बात कर रहा था। सास ने बाहर से आवाज़ लगाई कि हमना, जल्दी से खाना टेबल पर सजाओ। मैंने कांपते हुए हाथों से कोरमे की बड़ी देगची से सालन निकालकर मिट्टी के एक बड़े खूबसूरत डोंगे में भरा। वो डोंगा काफ़ी भारी था और गर्म सालन की वजह से उसके किनारे भी तप रहे थे। मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से उस गर्म डोंगे को पकड़ा और किचन से बाहर निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ने लगी, जहां कमिश्नर शहरयार, उसके वालिदैन, मेरी सास और नंद खाने की मेज़ के गिर्द बैठे हंस रहे थे। जैसे ही मैं खाने की मेज़ के करीब पहुंची, तेज़ बुखार और किचन की शदीद गर्मी की वजह से अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा सर बुरी तरह चकराया और मुझे लगा जैसे पूरी ज़मीन गोल घूम रही है। नकाहत की वजह से मेरे हाथों की ताकत बिल्कुल जवाब दे गई और वो गर्म सालन का डोंगा मेरे हाथों से फिसलकर सीधा नीचे फर्श पर जा गिरा और गर्म सालन के छींटे मेरी सास और नंद के कीमती कपड़ों पर जा गिरे। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया और सबकी नज़रें मुझ पर टिक गई। मेरी सास गुस्से से बिल्कुल पागल हो गई। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सामने शहर का इतना बड़ा कमिश्नर और उसके मुअज़्ज़िज़ वालिदैन बैठे हैं। वो अपनी कुर्सी से एकदम खड़ी हुई और बिजली की तेज़ी से आगे बढ़कर उन्होंने सबके सामने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना शदीद था कि उसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी और मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि मैंने मेज़ का किनारा पकड़कर खुद को संभाला। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा और मैं शर्मिंदगी से ज़मीन को देखने लगी। सास ने थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, तुम एक मनहूस लड़की हो, निकल जाओ यहाँ से। सास की ये बदतमीज़ी और जुल्म देखकर खाने की मेज़ पर बैठे तमाम मेहमान दंग रह गए। लेकिन सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब कमिश्नर शहरयार गुस्से से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा जलाल था। उसने मेरी सास की तरफ देखा और बड़े रोबदार और कड़कदार लहजे में बोला कि बस कीजिए, बंद कीजिए अपना ये जुल्म। मैं यहाँ आपके घर रिश्ता करने आया था, किसी मासूम लड़की पर जानवरों जैसा तशद्दुद देखने नहीं आया। शहरयार ने मेरी तरफ देखा। मैं रो रही थी और फिर उसने सास और नंद के सामने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबके होश उड़ा दिए।
کمشنر شہریار نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری طرف بڑھایا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ میں اس گھر کی بیٹی سے نہیں بلکہ اس مظلوم اور بے بس لڑکی سے شادی کروں گا۔ شہریار کا یہ جملہ سنتے ہی ساس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور نند کا چہرہ صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ ساس نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ کمشنر صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو ایک بیوہ اور ہمارے گھر کی معمولی نوکرانی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ لیکن شہریار نے ساس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا اور بولا کہ یہ نوکرانی نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے، اور اس کا یہ صبر بتا رہا ہے یہ کتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہے۔ میں ایک ایسی عورت کو اپنے گھر کی عزت کبھی نہیں بنا سکتا جس کی ماں ایک مجبور بیوہ پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہو۔ میں آج ہی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میری ساس اور نند صدمے کے مارے بالکل گونگی ہو چکی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ شہریار نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں سے اب بھی تیز بخار اور تھپڑ کے صدمے کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بڑے احترام سے مجھے کھڑا کیا اور اپنے والدین کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس مظلوم لڑکی کو اس جہنم میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شہریار کے والدین بہت ہی سلجھے ہوئے اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے جب اس گھر میں ایک بیوہ پر ہونے والا یہ ظلم دیکھا تو وہ بھی شہریار کے اس فیصلے پر فوراً راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم اس معصوم بچی کو یہاں مزید ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ شہریار نے ساس اور نند کو حقارت سے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس گھر کی چوکھٹ سے باہر نکال لیا۔ میرے پاس اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سہارا تھا، اس لیے میں نے بھی شہریار کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہم سیدھے شہریار کے عالی شان بنگلے پر پہنچے، جہاں اس کے والدین نے مجھے بہت پیار سے اپنے گھر میں داخل کیا۔ اگلے ہی دن شہریار نے کسی بڑی دھوم دھام کے بغیر بہت ہی سادگی کے ساتھ قاضی صاحب کو گھر میں بلا کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں ایک مڈل کلاس بیوہ لڑکی سے اب شہر کی سب سے بڑے کمشنر کی قانونی بیوی بن چکی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں ابھی تک یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ شہریار نے اتنی بڑی محفل میں نند کا رشتہ توڑ کر مجھ جیسی معمولی نوکرانی سے شادی کا اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب شہریار میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک ایسا سچ بتایا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ شہریار نے میری آنکھوں میں جھانک کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا کہ حمنا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت حیران ہو۔ دراصل عادل میرا بچپن کا سب سے بہترین اور جانی دوست تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھائی کی تھی۔ میں جب اعلیٰ تعلیم اور کمشنر کی ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا تو اسی دوران عادل کا اس سڑک پر حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں جب ٹریننگ ختم کر کے واپس اس شہر میں بطور کمشنر آیا تو میں نے عادل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کی ماں اور بہن نے اس کی وفات کے بعد اس کی معصوم بیوی یعنی تمہیں گھر کی نوکرانی بنا رکھا ہے اور تمہارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کر رہے ہیں۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حمنا، جب مجھے تمہارے اوپر ہونے والے ان مظالم کا پتہ چلا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں عادل کی روح کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہیں اس عذاب سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن قانوناً میرے پاس کوئی ایسا حق نہیں تھا کہ میں کسی کے گھر میں زبردستی گھس کر اس کی بہو کو آزاد کروا سکوں۔ اسی لیے میں نے ایک پلان بنایا اور تمہاری ساس کے لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری نند کے رشتے کی بات چلائی تاکہ میں اس گھر سے اپنا کوئی ایسا رشتہ جوڑ سکوں جس کے بل بوتے پر میں ہر وقت تمہارے حالات سے باخبر رہوں اور کسی صحیح وقت پر تمہاری مدد کر سکوں۔ لیکن آج جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہاری ساس کو تمہارے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے مزید ضبط نہیں ہوا اور میں نے اسی وقت تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں عادل کی زندگی میں بھی عادل کی زبانی تمہاری اخلاق اور پاکیزہ سیرت کے بارے میں سن چکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی ہو اور اب تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ شہریار کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے عقیدت اور خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عادل کے بعد زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا محفوظ اور محترم محسوس کیا تھا۔ شہریار نے واقعی اپنے دوست کی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا اور مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے ایک نئے جہاں میں لا کھڑا کیا تھا۔ شہریار نے مجھے اپنے گھر میں ایک ملکہ کی طرح رکھا۔ اس کے والدین مجھ سے اپنی سگی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے اور مجھے کبھی بھی اپنے یتیم ہونے کا احساس ہونے نہیں دیا۔ عادل کی یہ دی ہوئی یہ نئی زندگی میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد
شہریار نے میری بڑی بہن شازیہ کے حالات کا پتہ لگوایا تو معلوم ہوا کہ اس کا عیاش شوہر زبیر اب بھی شازیہ پر بے انتہا ظلم کر رہا ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے۔ شہریار نے بطور کمشنر اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پولیس کو بھیج کر زبیر کو اس کی تمام بد کرداریوں اور گھناؤنے جرائم کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، جہاں اب وہ اپنی زندگی بھر کی عبرتناک سزا کاٹ رہا تھا۔ زبیر کے جیل جانے کے بعد میری بہن شازیہ باجی اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ شہریار نے شازیہ باجی کے لیے ایک اچھے اسکول میں باعزت نوکری کا انتظام دوبارہ کروا دیا۔ شازیہ باجی جب مجھ سے ملنے میرے عالی شال بنگلے پر آئے اور انہوں نے مجھے کمشنر کی بیوی کے روپ میں اتنی عزت اور خوشیوں کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی۔ شازیہ باجی اب زبیر کے ظلم سے نجات پا کر اکیلی نہایت پرسکون اور طلاق یافتہ ہو کر اپنی آزاد زندگی گزار رہی تھی اور وہ میری خوشی دیکھ کر بہت مطمئن تھی۔ دوسری طرف میری وہ ظالم ساس اور نند محلے بھر میں ذلیل و رسوا ہو چکی تھی۔ کوئی شریف خاندان میری نند کا رشتہ لینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی کیے ہوئے ظلم کی آگ میں جل کر خاک ہو چکی تھی اور میری زندگی کے تمام دکھ درد ختم ہو گئے تھے۔